ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے ڈرائیور اور پھر اسی کے بیٹے کے ساتھ عشق کی داستان۔ اللہ وسائی سے بیوی نور جہاں بننے والی برصغیر کی عظیم فنکارہ جو حسن کی دیوی تھی، صرف 5 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے لیے دھن و دولت کی دیوی بن گئی۔ 9 سال کی عمر میں گائیکی سے لاہور سٹیج پر داد سمیٹی۔ 1935 میں شیلا عرف پنڈی کوڑی میں اداکاری اور گائیکی کی۔ 16 سال کی عمر میں لاہور ساختہ اردو ہندی فلم خاندان میں جلوہ گر ہوئی۔ 40 کے عشرے میں فلم بمبئی انڈسٹری کے صف اول کی اداکارہ اور گلوکارہ بنی۔ 50 کی دہائی میں پاکستان کے عظیم اداکارہ اور گلوکارہ کہلائی، جبکہ 60 کی دہائی سے لے کر 90 کی دہائی تک یہ عظیم گلوکارہ اپنی پوری آب و تاب سے چمکتی رہی۔ یہ تھی میڈم نور جہاں جس نے اس قدر شہرت اور کامیابی سمیٹی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ میڈم نور جہاں کو اپنے فن پر مکمل گرفت تھی۔ سنگیت میوزک پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان اونچے سروں میں گائیکی کرنے کا فن جو میڈم نور جہاں کے پاس تھا وہ آج تک کبھی کوئی گلوکارہ نہیں سیکھ سکیں۔ لیکن میڈم نور جہاں کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالیں تو میڈم ایک عاشق مزاج انسان تھی جو پیار، محبت، عشق اور من چاہی خواہشات کو ہمیشہ زندہ رکھتی تھی۔ میڈم نور جہاں کا عرصہ دراز سے جو ڈرائیور تھا وہ دل ہی دل میں میڈم نور جہاں سے عشق کرتا تھا، لیکن کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ اپنے دل کی بات کا اظہار لبوں پر لے کر آتا، کیونکہ پیشے کے اعتبار سے ڈرائیور تھا، جبکہ غریب بھی تھا اور ان پڑھ بھی تھا۔ میڈم نے حسب روایت جب دیکھا کہ ڈرائیور کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور وہ کارآمد نہیں رہا تو میڈم نور جہاں نے اپنے اس ڈرائیور کو ڈرائیونگ کرنے سے منع کر دیا، اور یوں وہ ڈرائیور اپنے بوجھل دل کے ساتھ میڈم نور جہاں کا آخری دیدار کر کے اپنے آبائی گاؤں گجرات چلا گیا۔ یہ کہانی پاکستانی فلم ڈش کے سینئر صحافی خاور نائم ہاشمی صاحب نے بیان کی۔ جب وہ ڈرائیور گاؤں چلا گیا اور اس ڈرائیور کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عارف سہیل۔ عارف سہیل نے دیکھا کہ اس کا باپ بے روزگار ہو گیا ہے تو اس نے گھر کا نظام سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ عارف سہیل لاہور شہر آ گیا اور لاہور آ کر فلمی صحافی بن گیا۔ پھر اسلام آباد میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اور اس سے بے شمار دولت اکٹھی کی۔ یوں عارف سہیل کا شمار لاہور اور اسلام آباد کے امیر لوگوں میں ہونے لگا۔ عارف سہیل کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کا باپ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو بے حد پسند کرتا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ نہ تو میڈم سے اظہار کر سکتا اور نہ ہی اپنے پیار کو حاصل کر سکتا تھا۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جا کر میڈم نور جہاں کو لا کر اپنے باپ کے قدموں میں پیش کرے۔ اسی وجہ سے عارف سہیل لاہور آ کر فلمی صحافی بن گیا۔ لاہور آ کر فلمی صحافیوں سے تعلق بنائے، جس وجہ سے اس کا فلم انڈسٹری کے قریبی لوگوں سے تعلق بن گئے۔ اسی کے ساتھ عارف سہیل نے فلم انڈسٹری سے وابستگار لوگوں کو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ دینے کی لالچ میں ان سے لاکھوں روپے بٹورے۔ اسلام آباد کی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو صرف کاغذوں اور زبانی کہانیوں پر مشتمل تھی، عارف سہیل دھوکہ دہی اور غلط ذرائع سے مال و دولت بناتا گیا، لیکن یہ دولت جس روانی سے آتی رہی ویسے ہی روانی سے عارف سہیل اس دولت کو فلم انڈسٹری کے حسین ناؤں پر لٹاتا رہا۔ اس دور میں مشہور تھا کہ عارف سہیل جو ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے سابقہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، اس کے پاس ہر وقت نوٹوں سے بھرے 2 بیگ موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح عارف سہیل میڈم نور جہاں کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں کی قریبی تعلقات بن گئے۔ میڈم نور جہاں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ عارف سہیل اس کے سابقہ ڈرائیور کا بیٹا ہے تو لیکن بہت ہی پیسے والا ہے اور بہت عیاش بھی، جو دولت کے بغیر کسی کی پرواہ کیے خرچ کرنے میں مشہور تھا۔ عارف سہیل اور میڈم نور جہاں دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ عارف سہیل اور میڈم کی قربت کا اس بات سے اندازہ لگا لے کہ میڈم جی کی دونوں بیٹے اکبر رضوی اور اصغر رضوی دونوں اپنے پاکٹ منی جیب خرچ عارف سہیل سے لیا کرتے تھے اور اسی کو اپنا ڈیڈی بھی کہا کرتے تھے، جبکہ عارف سہیل نے خود ایک ادھیر عمر عورت سے شادی کر رکھی تھی جو کہ بہت مالدار تھی، لاہور کے پوش علاقے میں رہتی تھی۔ بے انتہا دولت آنے کی وجہ سے وہی بڑی عمر کی بیوی بھی تھی۔ عارف سہیل اپنی بیوی کی دولت پر عیاشی کرتا رہا، اسے لا کر میڈم نور جہاں کے قدموں میں نچاور کرتے تھا، شراب نوشی میں ہمیشہ دھوت رہتا۔ پھر عارف سہیل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کو ان کی انکہی محبت سے ملوائے گا، اپنے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا جس کو سوچ کر وہ لاہور آیا تھا۔ عارف سہیل نے میڈم نور جہاں سے کہا کہ وہ اسے اپنے گاؤں لے کر جائے، اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتا ہے، اور یوں عارف
سہیل اور میڈم نور جہاں ایک ساتھ گجرات گئے، اپنے ساتھ ڈھیروں تحائف لے کر گئے۔ گھر میں موجود تمام افراد کے لیے نت نئے تحفے، بچوں سے لے کر بڑوں تک بیش قیمتی تحائف لے کر گاؤں پہنچ گئے اور گھر میں تمام افراد سے میڈم نور جہاں کو ملوایا اور انہیں تحفے پیش کیے۔ پھر عارف سہیل نے میڈم نور جہاں کو کہا کہ وہ اس کو اپنے باپ اور ان کے سابقہ ڈرائیور سے ملوانا چاہتا ہے، تو پھر عارف میڈم کو لے کر اس کمرے میں لے گئے جہاں وہ بڑا شخص اپنی زندگی کی آخری سانسیں گنگنا رہا تھا۔ ترنم میڈم نور جہاں نے جب اپنے سابقہ ڈرائیور کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ بہت کمزور اور لاچار انسان تھا۔ تصویر پیش کر رہا تھا۔ میڈم نور جہاں نے ادب کو ملوث سے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے سابقہ ڈرائیور کے پاؤں چھوئے اور پھر اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میڈم کا وہ سابقہ ڈرائیور حیران کن شکل بنائے اپنی انکہی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ میڈم نور جہاں نے اس کے پاس گئی اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اس کا منہ چوم لیا، جس پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور نیچے گرنے سے پہلے ہی آنکھوں میں ہی خشک ہو گیا۔ پاکستان فلم انڈسٹری قریب سے دیکھنے والے سینئر اور ورسرائل صحافی خاور نعیم ہاشمی صاحب سے نکل گئی یہ کہانی۔ ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔